أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید اور صحیح احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو بڑے واضح دلائل موجود ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ دجال ہے، وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے۔ اور یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث سے ہی یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نرینہ اولاد وہ چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گئی تھی، گویا کہ وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی۔ وہ رجال جو بڑا آدمی ہوتا ہے اس عمر تک پہنچے ہی نہیں، اس لیے مر رجالکم کہا گیا۔ ولیکن رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور وہ خاتم النبیین ہیں۔ اب یہ قرآن مجید نے بڑا واضح طور پہ فرما دیا کہ وخاتم النبیین، اللہ کے نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہیں۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 4252، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ، میری امت میں وہ 30 کے قریب ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، وہ سارے جھوٹے ہوں گے، ہر بندہ یہی دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں۔ آپ نے فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7121، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دجالون کذابون قریب من ثلاثین کلہم یزعم انہ رسول اللہ، وہ دجال ہوں گے، وہ کذاب ہوں گے، وہ 30 کے قریب آئیں گے، ہر بندے کا دعویٰ یہی ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ تو گویا جو بھی یہ دعویٰ کرتا ہے نبی علیہ السلام کے بعد وہ دجال بھی ہے، وہ کذاب بھی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3535، 3535، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے انبیاء کرام سے 6 چیزوں میں فضیلت دی گئی۔ ان میں ایک چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وختم بی النبیون، میرے ساتھ نبیوں کے سلسلے کا اختتام ہو گیا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مثال دی، آپ نے فرمایا کہ میری اور انبیاء کرام کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی بندے نے ایک محل بنایا، بہت خوبصورت محل بنایا، اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی۔ اب لوگ آ رہے ہیں اس گھر کو دیکھنے، اس خوبصورت محل کو دیکھنے، ہر کوئی بندہ دیکھ کر یہی کہہ رہا ہے کہ کاش کہ یہاں جو ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے یہ ایک اینٹ بھی لگا دی جاتی۔ تو نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری کے اس حدیث کے اندر 2 دفعہ فرمایا الا وکنت انا اللبنہ، الا وکنت انا اللبنہ، یاد رکھ لو، خبردار ہو جاؤ کہ وہ جو آخری اینٹ کی گنجائش تھی، وہ جو انبیاء کرام کا ایک خوبصورت محل بنا ہوا تھا جس میں ایک اینٹ باقی ہے، میرے آنے سے وہ بھی پوری ہو گئی۔ گویا کہ نبی علیہ السلام کے بعد انبیاء کرام کے قصر اور محل کے اندر کسی اور کو داخل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2424، اللہ کے نبی علیہ السلام نے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں مدینہ میں چھوڑا اور خود کسی غزوے پہ تشریف لے گئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خلفتنی مع النساء والصبیان، حضور آپ نے مجھے مدینہ میں بچوں اور عورتوں کے ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ گویا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش کی کہ میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اما ترضی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کیا تم یہ بات پسند نہیں کرتے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے گئے اور پیچھے حضرت ہارون کو چھوڑ گئے، کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ میں جا رہا ہوں اور میں اپنے پیچھے آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ اور پھر اس حدیث میں فرمایا الا انہ لا نبوۃ بعدی، ہاں البتہ یہ بات ہے کہ لا نبوۃ بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث نمبر 3686، اور یہ حسن درجے کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کسی نے نبی آنا ہوتا تو وہ عمر ابن الخطاب ہوتے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3455، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا
کلما ہلاک نبی خالفہ نبی، پہلے تو سلسلہ یہی چلا آ رہا تھا کہ ایک نبی ان کی وفات ہوتی تو ان کے بعد دوسرا نبی آ جاتا، وَإِنَّهُ لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، وَسَيَكُونُ خُلَفَاء، میرے بعد خلافت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، فَيَكْثُرُونَ، وہ زیادہ ہوں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہاں پر بھی صحیح بخاری کی اس حدیث میں واضح فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2272، اور یہ صحیح روایت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، رسالت اور نبوت ان کا اختتام ہو گیا ہے، فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2354، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انا محمد، میرا نام محمد بھی ہے، انا احمد، میرا نام احمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وانا الماحی، میرا نام ماحی بھی ہے، الماحی الذی یمحی بی الکفر، جس کے ساتھ کفر ختم آ جاتا ہے، گویا کہ نبی علیہ السلام کے آنے سے کفر کا اختتام ہو گیا۔ وانا الحاشر، اور میرا نام حاشر بھی ہے، الذی یحشر الناس علی عاقبی، میرے بعد لوگوں کو جمع کر دیا جائے گا، گویا کہ قیامت آ جائے گی۔ وانا العاقب، اور میں عاقب بھی ہوں، اور اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود ہی اس کی وضاحت کر دی کہ عاقب کیا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1354، 1394، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فإنی آخر الانبیاء، میں نبیوں میں سے سب سے آخری ہوں، وإن مسجدی آخر المساجد، اور میری مسجد یہ مسجد نبوی یہ نبیوں کی مسجدوں میں سے آخری مسجد ہے۔ جیسے نبیوں کے اپنے اپنے علاقے میں اپنے اپنی جگہ پر اپنی اپنی مسجد، تو آپ نے فرمایا کہ یہ مسجد نبوی یہ نبوت اور رسالت کے سلسلے میں سب سے آخری نبی یہ میری مسجد آخر المساجد نبیوں کی مسجدوں میں سے آخری مسجد ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 4324، حسن درجے کی حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لیس بینی و بینہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نبی، میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، گویا کہ قرآن مجید کے عقیدے کے مطابق، حدیث کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا اور وہ قرب قیامت ان کا نزول ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری وفات سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قرب قیامت دوبارہ نزول، اس کے دوران کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ وَإِنَّهُ نَازِلٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوهُ، وہ نازل ہوں گے، جب وہ آئیں گے تو تم انہیں دیکھو گے، جو ان کو دیکھے گا تو وہ ان کو پہچان لے گا۔ گویا کہ اس حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی اور نبی نہیں آئے گا میرے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6194، راوی کہتے ہیں کہ میں نے ابو اوفا سے کہا رأیت ابراہیم ابن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دیکھا ابراہیم نبی علیہ السلام کا بیٹا جو کہ چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گئے۔ قال مات صغیرا ولو قضی ان یکون بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی عاش ابنہ، وہ چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گئے، اور اگر یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد کسی نے نبی آنا ہے تو نبی علیہ السلام کا بیٹا ہی زندہ رہ جاتا، ولیکن لا نبی بعدہ، اور صحیح بخاری کے اس حدیث کے اندر بھی یہی لفظ ہیں کہ ولیکن لا نبی بعدہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو قرآن مجید اور احادیث کی واضح دلیلیں موجود ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہیں۔ نبی علیہ السلام کے بعد جو بھی نبوت و رسالت کا دعویٰ کرتا ہے، صحیح بخاری، ابو داؤد اور دوسری روایت کے مطابق وہ کذاب بھی ہے، وہ جھوٹا بھی ہے، وہ دجال بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ السلام کے بارے میں یہی عقیدہ رکھنے کی اور یہی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔